شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے حضور آ کے گر جائے۔ نفل و نوافل میں فرائض مکمل ہوں گے تو نفل و نوافل بھی پڑھے گا، جس نے فرائض نہیں پڑھنے اسے نفل و نوافل کہاں نصیب، اور پھر اس کے نوافل کا کیا فائدہ جس کی نمازیں 5 پوری نہیں ہیں۔ شکریہ کا بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی عبادت میں وقت دو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نماز بہترین طریقہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا۔ فرمایا جب تم شکر گزاری کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناقدری کرو گے ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب اتنا سخت ہے کائنات کی کوئی طاقت میرے عذابوں کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی۔ یہ تھا 13واں پارہ۔ اب ہے ہمارے سامنے 14واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے، کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ فرمایا اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، بڑی امن والی۔ امن کسے کہتے ہیں؟ امن کا معنی یہ ہے آپ کے اس علاقے کی غیر جو ممالک ہیں ان سے حدود قیود لگتی ہیں، بیرونی جتنے خوف ہیں، جتنے ڈر ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے اوپر تو ایک سے بڑھ کر دوسری پریشانی نے منہ کھولا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے کون کون سے منصوبے تیار کیے گئے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالنا ہے؟ کب نکالیں گے؟ یہ کام سارے کرو گے تو تب تمہیں بلیک لسٹ سے نکالا جائے گا۔ یہ سارے خوف ہیں بیرونی۔ جن لوگوں کو تمام تر بیرونی خوف، پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں ان سے محفوظ ہوں وہ امن میں ہیں، مطمئنہ، اور اندرونی جتنی پریشانیاں اور خلفشاریاں ہیں جو ان سے مبرہ ہوں انہیں کہتے ہیں مطمئن۔ یعنی بیرونی اور اندرونی تمام تر خوف، تمام تر پریشانیاں، ہر طرح کی ان ساری مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے آمنۃ مطمئنۃ۔ امن اور پھر مطمئن، دو خوبیاں، اندرونی بیرونی تمام خطروں سے محفوظ۔ اس قدر محفوظ لوگ تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے رزق آ رہا ہے، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، آسانیاں ہو رہی ہیں، سہولتیں مل رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں فوائد بڑے بڑے آ رہے ہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اپنے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، شکر گزاری نہیں کی، اپنے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا ہے، اور مال کے کائنات نے سارے رستے بند کر دیے۔
فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کا لباس بھوک بنا دیا ہے، والخوف بما كانوا يصنعون، کیوں؟ ہر طرح کے خوف اب ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں، ہر طرح کے خطروں نے انہیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور بھوک ان کو مار رہی ہے، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کر رہی ہے بھوک، معیشت کی تنگیاں، معیشت کی پریشانیاں انہیں دن رات کھائے جا رہی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اتنا اطمینان تھا، اتنے مطمئن تھے، اتنی آسانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ منفعتیں بڑی بڑی آ رہی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب بھوک لباس ان کا بن چکی ہے، اور ہر طرح کے بیرونی اور اندرونی خلفشاریوں کے خطرے کی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ بنی ہے کہ وَفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے رب کا شکریہ نہیں ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے مالک کی ناقدری کی ہے۔ جب کوئی قوم ناقدری بن جائے، شکر گزار نہ ہو، پھر رب ذوالجلال والاکرام اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں، اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں زیادہ کروں گا نعمتوں کو، آسانیاں دوں گا، فراوانیاں دوں گا، رزق دوں گا، وافر آسانیاں، نعمتیں، سہولتیں میسر آئیں گی اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ اگر کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دوسری مثال اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ 22واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے وہاں بھی ایک بستی، ایک قوم، ایک بستی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس قوم کو اللہ کریم نے کس قدر نوازا ہوا تھا، کس قدر نوازا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یمین وشمال، دو باغ اللہ نے دیے ہیں، اور بستی کے دائیں بائیں باغات، اور پھلوں کی فراوانی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، اور وہ دونوں باغ ان کو خوب سیراب کر رہے ہیں، ان کی بھوک مٹا رہے ہیں، پھر اسی پھل کو دیگر علاقوں میں بیچتے، وہاں سے پھر ان کی ضرورت کی چیزیں آتی۔ سارے سلسلے اللہ رب العزت نے ان باغوں کے ساتھ ان کے وابستہ کیے ہوئے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ، یہ سبا بستی ہے، اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا ہے سبا۔ اس قوم کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغات ہیں، پھلوں کی فراوانی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، وافر رزق مل رہا ہے، ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اپنے اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرو، کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور کیا کرو؟ سارے بولیں، ساتھ ساتھ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ بات آپ نے پہلے سن لی، جو بے نماز ہے وہ شکر گزار، بے نماز شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اپنے رب کی شکریہ کی سب سے پہلی سیڑھی، اور اس سیڑھی کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 5 وقت کا نمازی بن جا، 5 وقت کا نمازی بن جا۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی جڑے جن نافرمان نے انہوں نے رزق چوکھا مل رہے، کافروں کو بھی بڑا مل رہا ہے، آپ سے زیادہ کافروں کو مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے، اور وارزقہم من الثمرات، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے۔
من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ رزق ان کو دینا جو ایمان لائے ہیں تیری ذات پر اور آخرت کے دن پر، ان کو رزق ملے، کسی دوسرے کو رزق نہ ملے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے ابراہیم آپ میرے خلیل ضرور ہیں، لیکن آپ کی یہ دعا میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، جیل ہے۔ کوئی ادھر سے پابندی، سود نہیں، رشوت نہیں، ڈاکہ نہیں، بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، فراڈ نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں۔ کیوں؟ ساری پابندیاں عائد ہیں۔ کفر ان ساری پابندیوں سے آزاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کافر کی یہی جنت ہے۔ اللہ نے اسے دنیا میں جو کچھ دیا یہ ان کی جنت ہے، لیکن مومن کی جنت، مومن کی جنت اتنی مہنگی ہے، اتنی مہنگی ہے۔ ایک اینٹ لبنۃ من فضہ لبنۃ من ذہب، جن محلوں میں آپ مومنوں نے رہنا ہے، مومنوں کو جن محلوں سے نوازا جائے گا، اس ایک محل کی کیفیت کیا ہے؟ لبنۃ من ذہب لبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، فرمایا گارے کے طور پہ مالک کائنات نے کستوری استعمال کی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایسا دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے محل؟ پوری دنیا میں ٹٹول لیں، تلاش کر لیں، ایسا کوئی محل کسی کو میسر آ سکتا ہے؟ فرمایا جنت ایسی ہے کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ منظر نہیں دیکھا، کسی کان نے وہ سنا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو اپنے بندوں مومنوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں کبھی اس کا کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا۔ جس قدر خوبرو حسین مناظر اور نعمتوں کی فراوانیاں اللہ نے مومنوں کو جنت کی شکل میں عطا کرنی۔ کافروں نے جو کچھ ہے دنیا میں انہیں میسر ہے بس۔ مومن ان ساری پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کر کے رکھتا ہے اور پھر یہ ذرائع استعمال کرتا ہے رزق کے، برکتوں کے۔ رب ذوالجلال والاکرام اسے جو کچھ عطا فرماتے ہیں اس میں اس کے لیے اتنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں کہ اس رزق کی وجہ سے وہ راہ صراط مستقیم سے بھٹکتا بھی نہیں ہے۔ شیطان کو اسے شکار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو ان ذرائع کو استعمال کر کے رزق کماتا ہے، جو ذرائع آپ سماعت فرما رہے ہیں، ان میں ایک ذریعہ آج